بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی وائی چینل کے سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا۔ اور جیسا کہ آپ کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ وہ لوگ جو میرے ٹیچرس ٹریننگ سیشن بائی پروفیسر احمد رضا کہ جو پلے لسٹ کے اندر جنہوں نے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے وہ سیکھ لی ہے، اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے حساب سے انہوں نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں وہ سارے لیکچر جو ہے پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 ٹیچرس ٹریننگ دینگا اور ڈینگا دونوں طرح سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ٹیچرس ٹریننگ سیشن دینگا یا ڈینگا اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں دیکھ لیے تھے، اور ڈیٹیل میں جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بورڈ میکنگ کا جو ہے وہ لیکچر اٹینڈ کر لیا تھا کہ بورڈ میکنگ کیسے کرتے ہیں۔ بورڈ میکنگ کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ چاروں کے کونے کس حد تک امپورٹنٹ ہیں، اور بی ایڈ آپ نے کیا ہوا ہو یا نہ کیا ہوا ہو، بیچلر آف ایجوکیشن آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، اس کی سرٹیفکیشن ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے کیسے جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے، اور کیسے آپ نے جو ہے وہ اپنے بورڈ کو جو ہے وہ اس انداز سے تیار کرنا ہے کہ جو بچوں کے جو ہے وہ ایڈنگ میٹیریل ہے، ورچوئل میٹیریل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ مددگار ثابت ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی سلسلے میں جو کثیر تعداد میں جو ہے نا وہ کامنٹس اور واٹس ایپ پہ میسیجز اور دیگر جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے فیڈ بیک ملا، اور ریکویسٹ آئی اور دور و نزدیک سے، اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ سر اس میں ہمیں بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ بورڈ کا کلیئر ہو گیا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اردو کے اندر مطلب جو سب سے بڑا جو ہے نا وہ آج کے سبجیکٹ کے حساب سے میں اس کا پارٹ 2 جو بنا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اردو کے اندر جو ہے وائٹ بورڈ میکنگ یا وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہم نے لکھنا ہوتا ہے اس کو کیسے کریٹیوٹی بیس کیا جائے، اس کو کیسے ایکٹیویٹی بیس کیا جائے، اور اس کو کیسے جو ہے نا اس انداز سے ایڈجسٹ کیا جائے کہ اس کے اندر جو ہے نہ صرف باقاعدہ موجود ہو جو ایکٹیویٹی اور کریٹیوٹی موجود ہو، بلکہ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنے اچھے انداز سے ہو کہ ہم جب اس کو جو ہے وہ لے کر آئیں، یا اس سے ہٹ کر، کلاس سے بھی ہٹ کر، اگر ہمیں کسی جگہ پہ ڈیمو دینا پڑ جائے اور ڈیمو کے اندر جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو مینٹین کرنا پڑ جائے، یا ہم سے بورڈ میکنگ کے ریلیٹڈ یا ہمیں کہا جائے کہ جی آپ بورڈ پہ آ کے پریزنٹ کریں کچھ نہ کچھ، تو اردو کے اندر کیا ایسا اسپیشل ہے جو ہم اس کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ میں بارہا آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ جو آپ صرف آتے ہیں کہ جی مجھے اس پیج کی جو ہے نا وہ آفاق سن سیریز میں، مناج سلیبس میں، نارولوم سلیبس میں، طفلی سلیبس میں، پیراموم سلیبس میں، ایسٹ یا آکسفورڈ کی ورک شیٹس یا کیمبرج کی ورک شیٹس میں سے مجھے جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے وہ سالٹ کوئزز یا سالٹ ورک شیٹس یا سالٹ ایکسرسائز جو ہے وہ مل جائیں۔ چینل خدا را چینل صرف اس مقصد کے لیے نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہی ہمارا اس حوالے سے جو ہے نا وہ بنیادی مقصد ہے ٹیچر کی گرومنگ، بنیادی مقصد ہے کہ ہر سطح پہ ٹیچر کے اندر جو ہے نا وہ کریٹیوٹی بیس، ایکٹیویٹی بیس اور انکوائری بیس لرننگ کو انہینس کرنا، تاکہ جو کالجز کے اندر جو ہے وہ ٹیچر جو ہمارے لیکچر صاحبان پڑھا رہے ہوتے ہیں انہیں جو ہے وہ پھر پتہ چلے اور پھر وہ اپنی چیزوں کو انہینس کر سکیں۔ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مجبوراً چند اشعار دیے جاتے ہیں بچوں کو صرف اس وجہ سے کہ پیچھے سے بچے کا شعر کے اندر انٹرسٹ نہیں آ رہا ہوتا، جبکہ میں بارہا یہ چیزیں جو ہے نا وہ بتا چکا ہوں کہ اگر چھٹی کلاس کا ٹیچر اپنے پورے سال کے ٹینور کے اندر اگر وہ 10 بھی اشعار دے جاتا، 7 کلاس کا 10 دے جاتا، 8 کلاس کا، تو 30 اشعار جو ہے اس بچے کے پاس جو ہے وہ یاد ہوتے، اس کے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ بیٹھے ہوتے کہ یہ بھی میری زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا اثاثہ ہے، میں نے ان کو اپنے ساتھ جو ہے نا لے کر چلنا ہے، اور ان کو پھر اپنی روزمرہ زبان کے اندر استعمال بھی کرنا ہے، اس کو میں نے گفتگو کے اندر جو ہے نا وہ لے کر آنا ہے، میں نے اس کی کنورسیشن بھی جو ہے وہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اسی طرح میں نے آپ سے جو ہے وہ اس سے اگلی ریکویسٹ میں نے آپ سے کی تھی، اور وہ ریکویسٹ میں نے آپ سے یہ کی تھی کہ بارے دیگر میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہے اب دنیا آگے جو ہے وہ پروجیکٹر کا دور ختم ہو چکا ہے،
ہمارے یہاں مطلب اگر ڈیولپنگ کنٹریز میں کہیں پہ جو ہے وہ کانگو میں، نائجیریا میں جو ہے وہ نیپال میں یا اس طرح کے جو ہے نا وہ آگے اگر آپ کو کہیں پروجیکٹر نظر آتا ہے تو وہ ریئر کیسز ہیں، لیکن اوور آل پوری دنیا میں پروجیکٹر وائپ آؤٹ ہو چکا ہے. اس کی جگہ پہ یا تو انٹریکٹیو بورڈ آ چکا ہے، انٹریکٹیو بورڈ ٹھیک ہے، یا ایل سی ڈی ایسی جو ہے وہ آ چکی ہے کہ جس کے جو ہے وہ یا سوری ایل سی ڈی کہہ رہا ہوں، یا ایل ای ڈی بورڈز آ چکے ہیں. ایل سی ڈی کا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ پروجیکٹر کے ساتھ ہی آیا تھا. آپ لوگ اکثر جنہوں نے جو ہے نا وہ مانٹیسری لیول پہ پڑھایا ہوا ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایل سی ڈی پلے کرنی ہے اور ایل سی ڈی کے اوپر کیا کیا ہم نے جو ہے نا وہ چیزیں یا کیا کیا کلپ جو ہے نا وہ ہم نے پلے کرنے ہوتے ہیں، وہ پتہ ہے ان سب کو جو ہے نا، لیکن وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، انٹریکٹیو بورڈز آ چکی ہیں. مطلب اس طرح کا پورا ایک بورڈ بنا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں وہ کمپیوٹرائز ہوتا ہے. وہ پورے کا پورا جو ہے وہ آپ اسی کے اوپر جو ہے وہ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں. آپ نے یو ایس بی کے اندر اپنا لیکچر جو ہے وہ لے کے آئے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ دے رہے ہوتے ہیں. یا پھر ایل ای ڈی بورڈز ہیں. ایل ای ڈی بورڈز کے اندر جو ہے وہ کیا صورتحال ہوتی ہے، وہ اس سے بھی ایڈوانسڈ ہیں کہ کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ٹیچر کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ میٹیریل جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. مگر ہمارے یہاں چونکہ ابھی تک یہ مسائل ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک چیز ہے ایک چیز ہے کہ اگر وائٹ بورڈ جو ہے، وائٹ بورڈ اگر آپ نے اچھے انداز سے استعمال کرنا سیکھ لیا ہے یا آپ کو بہتر انداز سے آتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو وائٹ بورڈ جو ہے وہ بہتر انداز سے آتا ہے تو تب آپ باقی ساری ٹیکنالوجیز جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل اسپیکٹس ہیں، خواہ وہ آپ کا جو ہے وہ انٹریکٹیو بورڈ ہو، خواہ وہ آپ کا دیگر کوئی بھی چیز ہو، تو آپ اس کو جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں یا اس کی طرف جا سکتے ہیں. بورڈ کے اوپر جو چیزیں میں نے آج آپ کو جو ہے وہ کروانی ہے، جو ہے وہ آپ بورڈ کے اوپر جو لکھنا ہوتا ہے، بورڈ کے اوپر جو آپ نے چیزیں کرنی ہوتی ہیں ان کو آپ نے کیسے مینٹین کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میرا ایک طریقہ میں ساتھ میں شیئر کر کے آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں اور اس کو شیئر کر کے تو پھر ہم آگے جو ہے نا وہ ابھی میں نے آپ کو سلائڈس کے اوپر لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، وہ سلائڈز آپ پہلے پیپر پر ڈرا کرتے ہیں. پیپر پر ڈرا کرنے کے بعد پھر اس کے ڈفرینٹ آپ کو جتنے آگے جو ہے نا وہ آپ کو سافٹ ویئر آتے ہوں گے، ان سافٹ ویئر کے حساب سے آپ اس کو مینٹین کر لیں گے اور اس کو اپنی لائف کے اندر جو ہے نا استعمال کر سکیں گے. یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ وائٹ بورڈ مارکر استعمال ہوا وہ نظر آ رہا ہے، لیکن میں جس طریقے سے وائٹ بورڈ مارکر استعمال کرتا ہوں میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں، پھر ہم اس سے آگے جو ہے وہ چلیں گے. اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہر جو ہے نا وہ کے لیے. ایک تو میں یاد رکھیے گا کہ میں جب وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہے میں یہ 4 طرح کے مارکرز جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا: ریڈ، گرین، بلو اینڈ بلیک. ٹھیک ہے، اور اس سے اگلی چیز اردو کے لیے، چونکہ آج ہمارا موضوع جو ہے نا وہ یہ وائٹ بورڈ میکنگ لیکچر 2 کے اندر جو ہمارا آج کا جو بیسک موضوع ہے وہ ہم اردو کو لے رہے ہیں اور اردو کے اندر کریٹیوٹی ہم نے کیسے جو ہے نا اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ ہم ساری کی ساری جو گفتگو کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے یاد رکھ لیجیے، میں ابھی آپ کو یہ دکھانے کی یہاں پہ پراپر کوشش کرتا ہوں. آپ اگر غور سے دیکھیں آپ کو یہ مارکر جو ہے یہ عام نارمل مارکر ہے. آپ کو میں جو ہے وہ ایک دفعہ سارے باری باری دکھا دوں. دس از فرام پیانو، یہ آپ کو پیانو کا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد دس از فرام ڈالر، ڈرائی اریزیبل، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ آپ کو یہ بھی ڈالر کا جو ہے نا نظر آ رہا ہے. اب اس کے اندر میں نے کیا کیا ہوا ہے، اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا تو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ ٹپ نظر آ رہی ہے. آپ اگر دیکھیں تو اس ٹپ کو ٹک لگا ہوا ہے، یعنی کٹ لگا ہوا ہے. آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس پہ کٹ لگا ہوا ہے. یہ کٹ لگانے کا مطلب میں آپ کو اس پہ بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کٹ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کٹ کیسے لگایا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ بتا دوں تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ پریشانی یا نہ ہو. یہ چھوٹا سا پیپر کٹر ملتا ہوتا ہے عام اسٹیشنری شاپ کے اوپر اور اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو یہ مل جاتا ہے. اس کے ذریعے سے آپ بڑی آسانی سے جو ہے وہ اپنے ان مارکرز کو کٹ لگا کے اردو کے لیے بہترین آپ انکوائری بیس جو ہے وہ اپنی لرننگ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو آگے بتاؤں گا
کہ ہم نے مارکر کا استعمال جو ہے، اب یہ آپ کو میں دوبارہ ٹپ دکھا دوں، آپ دیکھیں تو یہ آپ کو کٹ اس پہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ پیپر کٹر کے ساتھ لگایا ہے. اب اس کو میں اگر لکھتا ہوں تو آپ کو بہت اسموتھ اس کی جو ہے وہ رائٹنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس میں اس میں کٹ لگا ہوا ہے اور کٹ کے حساب سے آپ کو چیزیں جو ہے نا یہاں پہ مارکر کو سب سے پہلے اردو میں انکوائری بیس لرننگ کے طور پہ آپ جب کٹ لگا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو بڑی آسانی سے جب آپ بورڈ کو تشکیل دیں گے تو اور زیادہ جو ہے وہ خوبصورتی اور بہتری آ جائے گی. اب آگے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے کے بعد یا آپ اس کو جو بھی نام دے لیں، اس کے فوری بعد ہم نے آپ کو لے کر چلنا ہے جو سلائیڈز بنانی ہوتی ہے. لیکن سلائیڈز سے پہلے جو ریسرچ آپ نے کرنی ہے وہ ریسرچ کیا ہوگی، وہ ریسرچ آپ نے پیپر کے اوپر کرنی ہے. اور پیپر کے اوپر میں آپ کو آج جو میں نے ٹاپک جو سلیکٹ کیا ہے وہ نعت سلیکٹ کیا ہے. نعت کے کلاس 7 کلاس 8 کلاس 9 کلاس 10 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر یہ متعلقہ کلاسز جو ہیں وہ ان کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بورڈ کے اوپر اپنی جو ہے وہ بورڈ میکنگ کیسے کرنی ہے وائٹ بورڈ کے اوپر. اور اگر آپ کو جو ہے وہ پروجیکٹر پہ جا کے یا انٹریکٹیو بورڈ پہ جا کے یا LED بورڈ کے اوپر جا کے آپ کو لیکچر دینا پڑے تو آپ نے اس کی گرومنگ یا اس کی جو ہے نا وہ مینٹیننگ آپ نے کیسے کرنی ہے. مگر ان ساری چیزوں کے لیے جو پیچھے ریسرچ یا آپ کا تخیل یا آپ کا خیال یا وہ جو اس سے پہلے پلاٹ کنسٹرکشن بنے گی آپ کی، وہ ساری کی ساری کیا بنے گی، وہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ آپ کے پیپر کے اوپر ڈرا کیے ہوئے وہ فلو چارٹس ہیں یا وہ چارٹس کے اوپر ڈرا کیے ہوئے وہ آپ کی وہ ڈرائنگ ہے، وہ ورڈ ویب ہے جو آپ نے ہر جگہ پہ شو کرنی ہوتی ہے. تو اس کی طرف جانے سے پہلے اب میں آپ کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی ان کی طرف لے کر چلتا ہوں اور اس سے آگے ہم جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے اور ان ڈیٹیل اس کی طرف جو ہے وہ آپ کو میں لے کر چلتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ان کو سلائڈس کو بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گا کہ اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے بورڈ کے اوپر. سرے دست جن آپ نے ابھی تک بھی میرا وائٹ بورڈ میکنگ کا لیکچر 1 نہیں جو ہے وہ دیکھا، ان سے گزارش ہے کہ لیکچر 1 لازمی دیکھیں. اور اس کے ساتھ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اردو پڑھاتے ہیں اور اس کے لیے یہ ایک میری تحریک میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، ایک جدوجہد سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ چھٹی کلاس سے لے کر تو سیکنڈ ایئر تک اردو پڑھاتے ہیں تو آپ کو چینل کے اوپر ایک پلے لسٹ ملے گی اردو بیٹل ورسز کے نام سے، یعنی بیت بازی کے نام سے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہاں حروف تہجی کے اعتبار سے ہر جو ہے وہ ویڈیو کے اندر آپ کو ہزاروں سینکڑوں جو ہے وہ اشعار ملیں گے حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ جب کلاس کے اندر جا کر لیکچر دیں تو وہاں سے 2 یا 3 اشعار نوٹ کر لیا کریں اور اس کو حروف تہجی کی ترتیب سے آپ بچوں کو ایک سال کے اندر اگر آپ 2 اشعار بھی جو ہے وہ یاد کروائیں گے تو ان کے پاس 60 اشعار کا ذخیرہ چھٹی کلاس میں آ جائے گا. اس طرح جب وہ سیکنڈ ایئر تک وہ بچے پہنچیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں سیکنڈ ایئر جو ہے وہ اردو کے والے سے ایک انٹرول ہے، اس کے بعد آپ نے جا کے اردو پڑھنی ہوتی ہے تو اپنے شوق اور اپنے ذوق یا الیکٹیو کے طور پہ پڑھنی ہوتی ہے. لازمی اردو آپ کے انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے پھر اگر آگے جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ اس کو الیکٹ کرنا ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. آگے ایم اے اردو میں جانے کے لیے یا اردو لٹریچر کا آپ جو ہے وہ یا اردو ادب کا آپ انتخاب کر لیتے ہیں گریجویشن میں، تو وہ آپ کی اپنی چوائس، آپ کی اپنی مرضی اور آپ کے اپنے انٹرسٹ پہ ہوتا ہے. لیکن جو اس کے اندر غور طلب بات ہے، اگر آپ بطور ٹیچر چھٹی یا 7ویں کلاس سے اس کو شروع کر دیتے ہیں اور چھٹی یا 7ویں کلاس سے لے کر تو فرسٹ ایئر تک اگر میری اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو لازمی کامنٹ کیجئے گا کہ سر میں نے یہ والا طریقہ شروع کیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کی گرومنگ بھی ہو رہی ہے. اور چونکہ اشعار کو آپ نے ویسے بھی بتانے ہوتے ہیں تو کیوں نہ انہی اشعار کو بیت بازی کی ترتیب کے اعتبار سے بتایا جائے تاکہ ہمارا وہ بچہ جب وہ معاشرے کا حصہ بنے تو اس کے پاس اتنا ٹیلنٹ اور اتنا جو اس کے پاس مواد موجود ہو تو ان چیزوں کو کر سکے. ابھی آپ کو میں لے کر چلتا ہوں ڈائریکٹلی جو ہے جو سلائڈز بنائی ہوئی ہیں، سلائڈز نہیں جو ہم نے پہلے پیپر ورک کیا ہوا ہے، پہلے ہم اس پہ چلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اور سافٹ ویئر کا بھی جو ہے نا وہ آپ کو آئیڈیا دوں گا کہ کن کن سافٹ ویئرس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے موبائل پہ اور کن کن سافٹ ویئر کے اندر آپ نے کام کرنا ہے لیپ ٹاپ کے. تو چلیے چلتے ہیں، لیکن چلیے وہ چلتے ہو تو چین کو چلیے وہ نہیں، ہم ابھی فی الحال یہیں پہ جو ہے نا اس کو آگے کریں گے. تو یہاں تک جو ہے وہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی کوشچن ہوگا تو آپ مجھے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں.
ہمارا تعلیم و تربیت کا واٹس ایپ گروپ، اس کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو یا کسی بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نیچے موجود ہے، آپ اس کے ذریعے سے، اس کے علاوہ چینل کے اباؤٹ میں واٹس ایپ نمبر موجود ہے جہاں سے آپ جو ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، سوال ہونا چاہیے، کوئی اسپیشل کوشچن ہونا چاہیے، آپ کے اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو، آپ کے کوئز کے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو، آپ کی ورک شیٹ کے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو، آپ بے شک جو ہے 100 لوگوں کو گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ کے میسیجز آپ کریں، لیکن میرے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے آپ کے سوالات اس سے کئی گنا زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے، یا جو آپ مدد چاہ رہے ہوں گے، جو آپ ہیلپ چاہ رہے ہوں گے، جس میں آپ کو جو ہے وہ تشنگی محسوس ہو رہی ہوگی، اگر آپ اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز پوچھیں گے تو میں سر ماتھے پر آپ کو لازمی طور پہ اس کا رپلائی کروں گا، اور لازمی طور پہ جو ہے نا وہ تعلیم و تربیت واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی میں جب سے 1.5 سال کے قریب جو ہے وہ ہو چکا ہے، اب جب میں پاکستان سے باہر تھا تب بھی، اور جب اب یہاں پہ ہوں تو تب بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں نے کبھی اس کے اندر آپ کو گڈ مارننگ کا میسج بھی نہیں بھیجا، صرف اس لیے کہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اوپر نہ چلے جائیں میسج کی صورت میں، اور میری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں، اور میں جواب نہ دیکھوں اور کسی کے ذہن میں شاید یہ بات آ جائے کہ پتہ نہیں سر جو ہے نا وہ میرا تو رپلائی نہیں کرتے، اکثر آپ نیچے جو ہے وہ کامنٹس بھی پڑھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب وقت کو ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے سلائیڈز۔ جی ہمارے ہاں اس سے پہلے جو ہے وہ وائٹ بورڈ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یاد رکھ لیجئے کہ عموماً جو سائنسز ہوتی ہیں یا اس طرح کے دیگر جتنے بھی جو سلیبس ہوتا ہے اس کے لیے اس کو امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، لائک میتھ ہو گیا، فزکس ہو گیا، کیمسٹری ہو گیا جو ہے ایکویشنز کے لیے، بایو ہو گیا، اور اسی طرح بایو کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ آگے اس کی شاخوں کے حساب سے، تو اردو کے اندر جو ہے وہ اور انگلش کے اندر، اردو اور انگلش دونوں زبانوں کے اندر، اور لیکن چونکہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اردو ہے تو میں اس کو انگلش کے اوپر میں آپ کو الگ سے میں نے آپ کے ساتھ پرومس کیا ہوا ہے۔ تو اردو کے اندر بڑی مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو سیٹ کریں، یا آپ اس کو جو ہے نا وہ بیان کریں، یا اس کو جو ہے وہ آپ بتائیں، یا بورڈ کا اس انداز سے استعمال کریں کہ بورڈ پراپر طریقے سے آپ کے جو ہے نا وہ چیزوں کی عکاسی کرے۔ یاد رکھ لیجئے کہ اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا، جیسے ویڈیو کے شروع کے حصے کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، لیکچر جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ بات ہمارے یہاں اب چینج ہو چکی ہے، اب لوگ جو ہے وہ پروجیکٹر کی بجائے جو ہے وہ اس پہ انٹریکٹیو بورڈ یا LED بورڈ پر جو ہے وہ چلے گئے ہیں، تو ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے آپ کو بیسک سلائیڈ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، تب آپ ان سافٹ ویئرس کے اندر جو ہے نا وہ اپنی پریزنٹیشن یا اپنی اسائنمنٹ یا اپنے لیکچر کو جو ہے وہ ترتیب دے سکیں گے۔ بورڈز کی میکنگ کے والے سے میں کچھ آپ کو ٹیمپلیٹس دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ ان ٹیمپلیٹس کو دیکھیں، جیسے یہ جو ہے وہ فزکس کے والے سے جو ہے نا وہ ایک بورڈ ترتیب دیا ہوا ہے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا غور کیجئے تو آپ کو یہ جو ہے نا وہ اسی طرح یہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے، یہ بھی جو ہے ڈفرینٹ ڈائفریمز یا ڈائیگرامز کے اوپر جو ہے وہ ترتیب دیا ہوا ہے، آپ اس کو اگر غور سے دیکھیے، اور اسی طرح اب یہ دیکھیں تو اس میں ڈفرینٹ قسم کے، یہ میتھ کا جو ہے وہ اس میں ڈفرینٹ قسم کے پائی چارٹس کا استعمال ہوا ہے، یہ بھی جو ہے وہ سائنس اور اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا اس میں کچھ نومیریکلز یا ٹریگنومیٹریکل کچھ جو ہے نا امپیکٹس یا افیکٹ دیے ہوئے ہیں، پائی چارٹ آپ کو مل رہا ہے، اس کے علاوہ بار چارٹس آپ کو، بار گرافس بھی جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کی جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ یہ چونکہ سائنسز والے اس سے پہلے جو ہے وہ اس کو اپنی مینوپلی سمجھتے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو اردو کے اندر جو ہے نا وہ آگے چل کے اس حوالے سے بورڈ میکنگ جو ہے وہ پراپر طریقے سے یہ سلائیڈز بنانا اور بتاؤں گا، اور پھر ساتھ آپ کو سافٹ ویئرز بھی بتا دوں گا، لیکن سافٹ ویئرز کا احاطہ ہم شاید اس جو ہے نا وہ ایپیسوڈ کے اندر جو ہے وہ نہ کر پائیں، چونکہ اس پارٹ کے اندر جو ہے نا جہاں تک میرا اندازہ ہے آلریڈی ہم شاید 25 منٹ پلس جا چکے ہیں، اور ابھی میں نے آپ کے جو ہے وہ کوسچن آنسرز لینے ہیں، تو اس کے علاوہ جو ہمارے آن لائن ویورز ہیں وہ تو چلیں کامنٹ کر لیں گے، کامنٹ میں کوئی چیز پوچھ لیں گے، جو ابھی جو ہے وہ ساتھ موجود ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ برکیف آپ بورڈ کے اوپر تھوڑا سا غور کیجئے، آپ کو نظر آ رہا ہے آگے چلتے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا وہ یہ آپ کے کلاس وائز بورڈ آ گئے ہیں، اب اس میں آپ کا جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے، ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے، اور اس میں سنڈے آگے فیملی ٹائم دیا ہوا ہے، اور اس پہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا یہ کلاس وائز بھی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، ان کے اندر جو ہے نا وہ بورڈ میکنگ یہ بھی آپ کے جو ہے وہ
یہ آپ نے تب یوز کرنا ہوتا ہے جب آپ کلاس انچارج ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنی کلاس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آپ کو جو ہے نا وہ سیمپل میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے چینج یور ورڈز چینج یور مائنڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہ انگلش کا جو ہے وہ بیسیکلی دیا ہوا ہے، لیکن یہ ڈائریکٹلی وہ نہیں ہے، وائٹ بورڈ نہیں ہے، یہ بطور کلاس انچارج آپ نے جب اپنے بورڈز مینٹین کرنے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ اس حوالے سے جو آرٹ اینڈ کرافٹ کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ الگ پلے لسٹ موجود ہے چینل کے اوپر، اور اس میں جو ہے نا وہ بیسیوں جو ہے وہ چیزیں آرٹ اینڈ کرافٹ کی موجود ہیں ویڈیوز کی صورت میں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور ان میں بڑی کمال کی چیزیں موجود ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ آگے دیکھیے، اگلے جو ہے نا وہ سیمپل کے اوپر چلتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا غور کیجئے تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ آپ کو ایک پراپر جو ہے نا وہ ایک بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا وہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں ریویو ہے، امپلیمنٹ ہے، سلیکٹ ہے، ایگزامائن ہے، ایکسپلور ہے، اینڈ آئیڈینٹیفائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جو ہے نا وہ ترتیب دی ہوئی ہے، اس کو جو ہے نا وہ سمجھانے کے اعتبار سے یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پراپر ایک چیز ہے۔ اسی طرح مزید اس سے آگے چلتے ہیں تو یہ میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں، لیکن آپ اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے، اور اس کو ٹائم ٹیبل کے حساب سے بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، کلاس وائز بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اور ڈیفرنٹ قسم کی اس کی جو ہے وہ، اور اس کو وائٹ بورڈ کے اوپر بھی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیفرنٹ مارکرز کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ میں پائی چارٹ آپ کو پہلے ڈیٹیل سے دکھا چکا ہوں، اور اس میں پائی چارٹ ہے، اس میں بار گراف ہے، اس میں جو ہے نا ڈیفرنٹ قسم کے اور جو ہے وہ ایلیمنٹس جو ہے وہ ٹرائی اینگلس کے، اور اسی طرح ریکٹینگلس کے اور سرکلز کے جو ہے نا وہ ایڈ کر کے چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس سے آگے پھر جو ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ایک جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ قسم کے سرکٹس کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ بنیادی طور پہ جو میں چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ وائٹ بورڈ میکنگ سیمپلز ہیں، یہ جو وائٹ بورڈ کے سیمپلز ہیں، ہاؤ ٹو یوز اینڈ ہاؤ ٹو سرچ وائٹ بورڈ سیمپلز اینڈ ہاؤ ٹو کریٹ وائٹ بورڈ سیمپلز اینڈ ہاؤ ٹو یوز اور ہاؤ ٹو میک وائٹ بورڈ اور وائٹ بورڈ میکنگ ٹپس اینڈ سو آن، ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو میں مزید آگے جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی جو ہے وہ دکھا چکا ہوں، اس کے اندر آپ تھوڑا سا غور کیجئے، اور اس کو بھی ایک دفعہ دوبارہ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں تو اس کو بھی آپ وائٹ بورڈ کے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کی رنگینی ہے اس کی بجائے آپ نے جو ہے نا 3 یا 4 کلر کے ساتھ جو آپ کے اویلیبل ہیں وائٹ بورڈ کے، جیسے ریڈ ہے، گرین ہے، بلو ہے، جو میں لیکچر کے شروع میں آپ کو بتایا ہے، آپ کو اس کے ساتھ مینٹین کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو جو ہے نا وہ پہلے دکھایا ہے، اس طرح کے جو ہے نا وہ آپ اس کو جو ہے وہ، اس کے بعد یہ ہم پہلے بھی جو ہے نا وہ دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اب آپ کو جو ہے نا وہ تیزی سے جو ہم نے آگے سلائڈز بنانی ہے ان کی طرف میں لے کر جانے لگا ہوں۔ تو اس کی طرف جانے سے پہلے چلیے یہ اب آپ کو جو ہے نا وہ یہ پیورلی اب آپ کو اردو کا وائٹ بورڈ جو ہے وہ پراپر طریقے سے نظر آ رہا ہے فار 5th اینڈ 6th۔ اس کو میں پہلے ڈیفائن بھی کروں گا، یہ آپ نے وائٹ بورڈ کے اوپر کیسے بنانا ہے۔ اس کی طرف جانے سے پہلے یہ سلائیڈ اب آپ کی جو ہے نا بنی ہوئی ہے، اس کو آپ نے کون کون سے سافٹ ویئر کے اندر یوز کرنا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس پکچر فارمیٹ ہے اور آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا پریزنٹیشن فارمیٹ میں جانا ہے، تو آپ نے جو سافٹ ویئر اس کے لیے یوز کرنا ہے یا ایپ یوز کرنی ہے وہ مائکروسافٹ کارپوریشن کی جو ہے وہ پاور پوائنٹ ہے، جو کہ ورڈ کے ساتھ بھی الگ سے آتا ہوتا ہے، لیکن اب ایپ کی صورت میں بھی آپ کے پلے اسٹور کے اوپر جو ہے وہ دستیاب ہے، ایپل اسٹور پہ بھی دستیاب ہے، فری آف کاسٹ بھی، اور اچھے فیچرز کے ساتھ جو ہے وہ پیسوں کی صورت میں بھی دستیاب ہے۔ آپ اس کو جو ہے نا وہ مینٹین کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس وقت جو ہے نا وہ بات کرنے جا رہے ہیں 5th کلاس کے اور 6th کلاس کے وائٹ بورڈ کی میکنگ کے حوالے سے۔ اب میں نے تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے نا وہ وائٹ بورڈ کو جو ہے نا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے اس کے اندر چیزیں آپ کو جو ہے نا یہ میں حمد اور نعت کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ اب اس کے اندر جو ریڈ پوائنٹس ہیں یہ یاد رکھ لیں کہ یہ وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہے وہ بچوں کو جو ہے سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ لازمی طور پہ بھلے آپ ڈیمو دے رہے ہوں، بھلے آپ کلاس کے اندر بچوں کو پڑھا رہے ہوں، بھلے آپ کسی جگہ پریزنٹیشن دے رہے ہوں، تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ حمد اور نعت لکھنے کے بعد جو ریڈ والی چیزیں ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے 5ویں اور 6ٹھی کلاس کے اندر۔ جب تک آپ یہ نہیں دیں گے تب تک جو ہے وہ آپ کی ٹیچنگ جو ہے وہ وائٹ بورڈ میکنگ کے حساب سے ہو یا آپ ویسے بتانے کے حساب سے وہ نامکمل رہے گی۔ یعنی ریڈ میں کیا آ رہا ہے جی، اس جو ہے حمد یا نعت کا خلاصہ آ رہا ہے، اس کے بعد مرکزی خیال آ رہا ہے، اشعار کا مناسب مفہوم آ رہا ہے، مناسب تشریح آ رہا ہے۔
یہ جو پوائنٹس ہیں مناسب تشریح آ رہی ہے اس کے اندر، یا اشعار کا مناسب مفہوم آ رہا ہے، یا مرکزی خیال آ رہا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ مزید تھوڑا سا اپنے جو ہے نا وہ اردو کو ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس کو مزید تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر، پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر یہ گرین والی چیزیں دینی ہے۔ گرین میں کیا ہے جی، شاعر کا نام مع مختصر تعارف، اور اس کے بعد صنف اردو میں نظم کیا ہے، یعنی جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے 5ویں اور 6ٹھی کلاس کے اندر جو ہے وہ اینڈ اس میں کیا کچھ ہے۔ اب یہ جو آپ کو سیمپل ایک میں نے جو ہے نا سلائیڈ کا بنا کے دکھایا ہے، یو کین یوز اٹ ان یور ڈیمو، آپ اس کو اپنے ڈیمو کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ یو کین یوز اٹ ان فرنٹ آف BOD اور ایلس، یعنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے اگر آپ کو کوئی چیز اردو کی پریزنٹ کرنی پڑتی ہے، آپ اس کے سامنے جو ہے نا وہ رکھ کے بھی، ان کے سامنے رکھ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ یو کین یوز اٹ ان کلاس آف سپر ہیروز، جو آپ کے سپر سیکشنز ہوتے ہیں، جو آپ کے رزلٹ اچھا دینے والے سیکشنز ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی آپ اس کو جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ یو کین یوز اٹ فار آن لائن کلاسز، آن لائن کلاسز میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے بچوں کا جو ہے نا وہ دھیان آپ ان کا جو ہے نا انٹرسٹ گین کر سکتے ہیں۔ سوٹیبل فار آکسفورڈ، کیمبرج، منہاج، لارل، منہاج سلیبس، آکسفورڈ سلیبس، کیمبرج سلیبس، لارل سلیبس، آفاق سلیبس، طفلی سلیبس اور پیراماؤنٹ سلیبس، ان سب کے اندر جو ہے وہ آپ اس 5th اور 6th کلاس کی سلائیڈ کو بورڈ پہ ہو یا آن لائن ہو، یا آپ اس کو انٹریکٹیو بورڈ پہ، یا اس کو آپ یہ پہلے شیپ دے کر تو پھر اس کو آپ جو ہے وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ ایپ یا سافٹ ویئر کے اندر بھی جو ہے وہ جا کر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی یہ اس کو ذرا تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیں، میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بورڈ میکنگ ٹپس فار کلاس 5th اینڈ 6th، کہ ایسے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ پہلے آپ نے ایک ویب ڈرا کرنی ہے، اور جس کے اندر یہ چیزیں آپ خالی لکھ دیں، آپ بعد میں ان کو جو ہے نا وہ نہ بھی دیں تو تھوڑا سا اس سے بھی آپ کے جو ہے نا وہ ٹیچنگ جو ٹیکنیکس ہیں وہ انہینس ہو جائیں گی، اور ان کے اندر آپ کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، نیچے جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اب اس سے آگے جو ہے نا وہ ہم چلتے ہیں بورڈ میکنگ فار 7th کلاس۔ اب 7th کلاس کے اندر بھی آپ کی بورڈ میکنگ سیم رہنی ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے اضافہ کیا کیا کرنا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ریڈ چیزیں وہی ہیں، مرکزی خیال آئے گا، خلاصہ آئے گا، ہر شعر کا مناسب مفہوم آئے گا، اور مختصر جو ہے وہ مناسب تشریح آئے گی۔ اور گرین چیزوں میں کیا آئے گا، گرین چیزوں میں آئے گا شاعر کا نام مع مختصر تعارف۔ اس کے بعد اگر جو ہے وہ آپ کے پاس فتین کلاس ہو یا اچھی کلاس ہو تو ملتے جلتے اضافی اشعار جو آپ بیت بازی کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، اور جو ہے نا وہ ٹکڑیوں کی صورت میں یا سمپل قطعات کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ اور مزید آپ 7th کلاس کے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ صنف اردو کے اندر یہ نظم ہوتی ہے، حمد یا نعت یا آزاد نظم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، منظوم نظم ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا جو ہے وہ اب تھوڑی سی ایک چیز اور سمجھ لیجئے۔ نوٹ اول، اضافی اشعار حروف تہجی کی ترتیب یا بیت بازی کی روح سے متناسب رکھتے ہوں۔ نوٹ دویم، صنف اردو مختصراً بچوں کو پتہ ہو۔ نوٹ سویم، تشریح 1 سے 7 لائنوں پر مشتمل ہو کم از کم۔ نوٹ چارم، اشعار کا مناسب مفہوم شعر کو توڑ کر عام الفاظ میں لکھ دیں یا لکھوائیں بچوں کو، تو اس سے جو ہے وہ مفہوم ان کو سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کا آپ کا شعر کا مفہوم بھی بن جائے گا۔ نوٹ پنجم اور بہت عام، اس سارے کام کی ورک شیٹیں یا یہ ورک شیٹس جو ہے وہ لازمی دیں بچوں کو، اور پھر کوئزز کروائیں تاکہ رزلٹ اچھا بنے اور بچوں کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے وہ بہتر ہو سکے۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ میں تھوڑا سا ایک دفعہ دوبارہ آپ کو دکھا دوں بورڈ میکنگ ٹپس فار 7th کلاس، اس کو ذرا دوبارہ غور سے دیکھ لیجئے۔ جو ریڈ ہیں ان کا مطلب ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو کلاس کو بتائے بغیر آپ کی ٹیچنگ گزارا نہیں ہو سکتا۔ گرین والے اس کے بعد کے پوائنٹس ہیں، اور بلیک والے اس کے بعد کے پوائنٹس ہیں۔ اگر یہ سارے بتا دیں اور اس میں سے جو ہے نا وہ آپ بچوں کو بتا دیں کہ یہ پوائنٹس جو ہے وہ ریڈ والے یہ امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان کو استعمال کرنا اور ان کو جو ہے وہ یوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ بہتری آ سکتی ہے۔ اب اگر جو ہے نا وہ 9th اور 10th سے لے کر 1st ایئر تک آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے، تو کون کون سی چیز ہے جو آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے، اب وہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ ریڈ والی چیزیں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کی، وہ لازمی طور پہ آپ نے ایڈ کرنی ہی کرنی ہے، جیسے مرکزی خیال ہو گیا، خلاصہ ہو گیا۔ لیکن
گرین والی چیزوں میں نظم ہے، نظم میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی بتا سکتے ہیں۔ تخیل کلام کے اندر جو ہے وہ آپ گرین جو ہے وہ اس میں کیا بتا سکتے ہیں کہ اس میں فضائل مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، شمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو ہے نا معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ مرکزی خیال جو ہے نا اس کا آلریڈی آپ کو جو ہے وہ پتہ ہے، اور مرکزی خیال کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ نے مفہوم بنایا ہوتا ہے اس کو آپ ڈیٹیل میں لکھ دیں تو وہ بھی آپ کا مرکزی خیال بن جاتا ہے۔ فن شاعری کی روح سے منقبت یا نعت یا قصیدہ، چونکہ پہلے آپ جو ہے وہ نظم اور آزاد نظم بیان کر کے آئے ہیں، تو اگلی کلاس کے اندر ظاہر ہے اس سے اگلی چیز آپ دیں گے تو تب بچوں کے اندر جو ہے وہ اس کی نئی چیز آئے گی۔ پھر فن نعت گوئی کے حساب سے آپ نے تھوڑا سا گائیڈ کرنا ہے۔ تو بعد کی چیزیں کہ نعت گو شاعر جو ہوتے ہیں ان میں مسلم بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں۔ اس کے بعد فن نعت خوانی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نعت خواں اور ایک ہوتا ہے کلام پڑھنے والا، یعنی کہ نعت خواں اور کلام پڑھنے والا۔ اس میں کون کون سے بہت اہم نام: محترم اعظم چشتی صاحب، محمد علی ظہوری قصوری، منظور الکونین، ہمدانی برادران یعنی محبوب ہمدانی اور مرغوب ہمدانی، اور اسی طرح صدیق اسماعیل، ام حبیبہ اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی نام ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپ 7ویں کلاس تک جو کیسے پڑھائیں گے وہ میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں۔ 8ویں کلاس تک کیسے پڑھائیں گے وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ 7ویں اور 8ویں ملتا جلتا ہے۔ 9ویں اور 10ویں کلاس تک یہ جو سلائیڈ آپ نے اوپر دیکھی، آگے میں دوبارہ بھی آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں گا، اس کے اندر اور جو ہے نا آپ نے استعمال کرنا اور یہ چیزیں دینی ہیں۔ لیکن جب آپ حصہ انٹرمیڈیٹ کو پڑھائیں گے، یعنی پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو پڑھائیں گے، تو پارٹ 1 کا طریقہ کار میں بورڈ کا پیٹرن آپ نے استعمال لازمی کرنا ہے، اور پارٹ 2 کے جو پارٹ 1 کے بعد پارٹ 2 ہے، یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ کمپوزنگ مسٹیک ہو گئی ہے۔ پارٹ 1 کے بعد پارٹ 2 جو ہے اس میں لیکچرنگ سٹوریز کا استعمال پلس بورڈ کا جو ہے وہ پیٹرن یا بورڈ کا طریقہ کار جو ہے وہ لازمی آپ نے جو ہے نا وہ یوز کرنا ہے۔ تو اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے، اور اس کے ساتھ جو آپ نے سافٹ ویئر یوز کرنے ہیں میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دوبارہ سے آپ دیکھ لیجئے، آپ کا لیکچر جو ہے نا وہ یہاں پہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور جو سافٹ ویئر آپ نے یوز کرنے ہیں اس میں مائکروسافٹ کارپوریشن کا ورڈ ہے جی، مائکروسافٹ کارپوریشن کا جو ہے وہ ہے پاور پوائنٹ ہے، مائکروسافٹ کارپوریشن کا ایکسل ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے جو ہے وہ کنگ سافٹ جو ہے ان کے بھی سافٹ ویئر آپ کو پریزنٹیشن کے مل جاتے ہیں، WPS جو ہے اس کا بھی جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے، اور کنگ آفس سوٹ بھی آپ کو جو ہے نا وہ مل جاتا ہے، اور آفس سویٹ کے نام سے بھی آپ کو جو ہے سافٹ ویئر اور ایپس جو ہے وہ لازمی طور پہ پلے اسٹور پر جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ تو میرے خیال سے ابھی جو ہے نا وہ آپ کے کوسچن آنسرز لے لیتے ہیں، اور یہاں پہ میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ اب اس کو کلوز کر دیتا ہوں لیکچر کو، اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ دیکھ لیں گے کہ ہم نے چیزوں کو جو ہے نا وہ مینٹین کیسے کرنا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ کیسے مزید ہم نے جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ آپ کے کوسچن آنسر کی طرف جانے سے پہلے میں یہ سیشن جو ہے وہ پارٹ 2 کے لیکچر کا یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں، اور آپ کے جو ہے نا کوسچن آنسرز کی طرف چلتے ہیں، اور جو ہے نا وہ مجھے وہی دوبارہ جو ہے نا وہ کلوزنگ ریمارکس کے طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور